ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی کو سلام کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی مرتضیٰ، وہ کون سے گناہ ہیں جن کو کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر سیدنا علی ایک حدیث شریف بیان کی اور فرمایا، 5 ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور آخرت کا عذاب بھی دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہوں سے نہیں بچ سکتا وہ اپنی دنیا و آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اس بندے نے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسرے کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ سود خور کی جب موت ہوگی، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو اور سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے۔ آپ نے ایک سود خور کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں والد دیکھا۔ اس نے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیا، میری آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا ہی تھا کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کسی کی بیٹی پر تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت اچھے طریقے سے کی ہے۔ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے تہمت لگانا شروع کر دی ہے، تو وہ گھوم پھر کر کل تمہارے سامنے ہی آئے گا۔ اس لیے ایسے گناہوں تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانا۔ جو بندے کسی یتیم کا مال کھاتے ہیں تو اللہ ان کے سارے نیک اعمال ختم کر کے ان کو دنیا و آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کر کے گیا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ چوتھا گناہ شرک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، 5واں گناہ جادو کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جادو کرنے والے کا کھانا پینا حرام ہے۔ جادوگر کے بارے میں فرمایا کہ جادوگر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادو الٹا اس کے گھر پر آ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی دنیا آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایسا خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو بندے کی دنیا میں کوئی عزت نہیں رہتی، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان 5 گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔